سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اس ٹاپک پہ آخری سوال کہ آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ جو علماء حضرات ہیں عمومی طور پہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور جتنے اسلام مخالف ہیں وہ عمومی طور پہ آپ سے اتفاق رکھتے ہیں؟ یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں صرف آدھی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ علماء مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور انہی علماء کی جو پبلک ہے وہ جب ان کی تقریر میرے خلاف سنتی ہے، وہ مجھے سنتی ہے، سننے کے بعد وہ اپنے علماء کو چھوڑ جاتی ہے۔ یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آج بھی ریئل ٹائم لیا ہے ڈیٹا۔ مجھے بتائیں، ایک شخص آج تک دنیا میں جتنی تنظیمیں کامیاب ہوئی ہیں نا، ان کے پیچھے بنیادی بات یہ تھی کہ وہ کسی فرقے کی گود سے نکلے تھی۔ تبلیغی جماعت آج اگر 168 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے نا، وہ دیوبند سے نکلی تھی۔ کروڑوں فالوورز کو پہلے ہی موجود تھے، مسجدیں ان کے پاس پلیٹ فارم موجود تھے۔ دعوت اسلامی اگر 40 سالوں میں اتنی کامیاب ہوئی کہ 150 ملکوں میں ان کا کام ہوا، پہنچ گیا، تو اس لیے کہ دنیا میں بریلویت موجود تھی، صوفیت موجود تھی۔ یار میری تو کوئی مسجد نہیں تھی، الٹا میں ان ساروں کے ساتھ ٹکر لے کے اکیلا کھڑا ہوا۔ یہ سچائی کی طاقت تھی کہ ان کی عوام ان سے تقریریں سن کے جب مجھے سنتی ہے، مثلا میرے نام میں مرزا کی وجہ سے انہوں نے قادیانی کہا، آپ کے علماء جن کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے گمراہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں مرزا ہونے کی وجہ سے مجھے بار بار قادیانی کہا۔ میری نظر میں ایسے علماء کو میں کیسے سمجھوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو ہے، جبکہ میں اس ادارے میں 19 گریڈ میں ریٹائر ہوں جہاں کوئی قادیانی جاب بھی نہیں کر سکتا، اور میں جب بھی غلام محمد قادیانی دجال کا نام لوں، میں دجال کہہ کے کہوں۔ اور جو آج میں نے ایک بات کی تھی، جتنے لوگ ختم نبوت تحریکیں چلا رہے ہیں، مجھے ان کی کوئی 2 ویڈیوز نہیں، 3 ویڈیوز، ایک ویڈیو دکھائیں جس میں انہوں نے لسٹ کیا ہو کہ غلام محمد قادیانی یہ آیت کوٹ کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ حدیث کوٹ کرتا ہے، اس کا جواب یہ۔ وہ ان کو تو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ میری درجنوں ویڈیوز ہیں غلام محمد قادیانی کے نظریات کو میں نے ایک ایک کر کے ڈسکس کیا۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی وہ واش روم میں مر گیا تھا، وہ کانا تھا، یہ کوئی علمی رد نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام تعاون کے مرض میں مرے ہیں، اتنے بڑے بڑے پھوڑے ان کے اوپر نکلے ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح، ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے مرتبہ ختم ہو گیا؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، علمی رد کرے۔ میں نے کیا، اس کے باوجود آج بھی وہ کہتے ہیں قادیانیوں کا سپورٹر نہیں، وہ اس میں آپ سے اچھا میں بتا رہا ہوں، یہ طبقہ وہ ہے۔ اب میں ان کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھوں؟ تو بس وہی بات ہے کہ پیڑ پا لیا انہوں نے، تو ٹھیک ہے، میں بھی اپنی عوام میں بات رکھوں گا، یہ بھی رکھیں، جو ون کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کے فالوورز آپ کی طرف آ جاتے ہیں؟ جی جی جی۔ کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جو سیکولر سوشلسٹ لوگ ہیں، آپ کو سننے کے بعد ان کے فالوورز بھی آپ کی طرف آ جائیں گے؟ آئے ہوئے ہیں اسلام پسند۔ مجھے بتائیں، میرے پلیٹ فارم سے آپ نے ان لوگوں کے منہ سے بھی دینی باتیں سنی ہیں جنہوں نے کبھی دین کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کیا۔ میں اب ان کے نام نہیں لیتا، ورنہ پھر لوگ کہیں گے کہ کسی کو، کتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز جن کے منہ سے کبھی آپ نے دین کی بات نہیں سنی، وہ گاڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں میرے پاس بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو کم از کم یہ ہوا ہے نا، اس اعتبار سے آپ کو بھلے یہ بات بری لگے، میں غامدی صاحب کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طبقہ، میں نہیں سمجھتا۔ اچھا مجھے پہلے معذرت کر لی تھی، اچھا ایک خاص طبقہ جو بالکل دین سے برگشتہ تھا، ایٹ لیسٹ ایک دھاگے سے انہوں نے کانسیپٹ آف گاڈ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا، ایک سٹیپ طے کروا دیا، ایک سٹیپ۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پی سی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا لاہور میں، غامدی صاحب سے ملاقات، وہ وہاں رکے ہوئے تھے، 2020 کی بات ہے۔ تو ہم لابی میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ سر میں آپ کی پلیٹ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے، میں ابھی ایک لقمہ ہی رکھا ہے، تو ایک بندہ سامنے اتنی بڑی داڑھی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، کہتا ہے غامدی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے۔ غامدی صاحب کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو داڑھی میری دیکھ رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔ میں بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں میں تو بالکل دین سے برگشتہ تھا، آپ کو سنا خدا کا کانسیپٹ ہے، میں نے آہستہ آہستہ اسلام کو اسٹڈی کیا، اب میں نے داڑھی۔ غامدی صاحب نے داڑھی نہیں رکھی، اس نے پوری اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ پریکٹیکلی، میں اپنی تو آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وہ پھر ایک سمجھ لیں کہ ایک شخصیت پرستی ہوگی۔ میں غامدی صاحب کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا ہے، نہ وہ اس کو جانتے تھے نہ میں جانتا تھا، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایک سٹیپ طے ہوتا ہے۔ کتنے جو آپ کے پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ڈاکٹر اقبال سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئے ہیں، اور وہ ڈاکٹر اقبال سے بھی پریکٹسنگ اسلام میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ کہتے ہیں میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے بڑے بھائی نے مجھے جواب شکوہ لا کے دیا، تو یہ شعر میرے دماغ میں چپک گیا۔ وہ یوں کر کے اشارہ کرتے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر اقبال شاید اس جگہ نہیں پہنچ سکے، نہ قرآن کی اتنی بڑی ریولوشن انہوں نے برپا کی کہ پوری دنیا میں قرآن کی درس و تدریس والا معاملہ ہو جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا۔ پھر ان کے شاگرد جو نعمان علی خان صاحب ہیں، پوتا شاگرد، ان کے ذریعے ڈاکٹر فرد ہاشمی جو مولانا مودودی کی آپ سمجھ لیں
انڈائریکٹلی شاگرد ہیں, ڈاکٹر سرار صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. تو یہ سارے میں ان سب کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. اور اس میں آپ کے دل میں شاید کہیں یہ بات آ رہی ہو کہ اسی طرح میں علماء کو بھی بلیسنگ کیوں نہیں سمجھتا. جی میں سمجھتا ہوں, بالکل سمجھ میرے ذہن میں ہاں جی میں علماء کو بھی اتنی بلیسنگ سمجھتا ہوں جتنی ساحل ادیم صاحب سمجھتے ہیں بلیسنگ, کہ کسی نہ کسی ایک دھاگے سے نکاح, طلاق, جنازہ, یہ سسٹم کسی لیول پہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسی میں سے یعنی میں آج جو مسلط ہوا ہوں تو میں نے سب کچھ علماء سے ہی سیکھا ہے نا. مطلب میں نے کوئی گوروں سے جا کے تو قرآن و حدیث کا علم نہیں سیکھا, میں نے انہیں کی بکس پڑھی, روایت کی حفاظت. جی میں نے بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے حفاظت کی تھی نا وہ الحمدللہ ہمارے تک پہنچی, ہم نے اس پہ عمل کیا. کاش یہ بھی کریں جیسا نبی اسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ یہ بات دوسروں تک پہنچا دینا. بسا اوقات جسے پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح امام بخاری, امام مسلم نان عرب ہیں لیکن انہوں نے بات کو زیادہ یاد رکھا. ہم علماء سے بھی امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کتابوں سے لرن کیا, یہ علم سیکھا. کاش آپ بھی اس روایت کے اسی طریقے سے امین بنے, ہم آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں. کمال کی بات ہے. میں صرف غامدی سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت